سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے احکام تجارت، اور جو ہمارے مستقل ویورز ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ مدنی چینل پہ ہمارا سلسلہ زیادہ تر لائیو ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہم ریکارڈڈ پروگرام لے کر آتے ہیں، اور آج بھی ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ ہم کبھی مارکیٹس کو فوکس کرتے ہیں، کبھی مختلف پروفیشنلز کو بلاتے ہیں، ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں، مارکیٹ سے وابستہ افراد کو بلاتے ہیں، بزنس مینز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ 3 افراد ہیں ہمارے پاس، اور یہ تینوں افراد جو ہیں مختلف مارکیٹ کے لیں یا مختلف فیلڈز کے لیں، پروفیشن کے لیں، ان سے وابستہ ہیں۔ انشاءاللہ ان کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ آج آپ کی کالز ہم نہیں لے سکیں گے، لیکن آپ نے جانا نہیں ہے، انشاءاللہ جو سوالات ہوں گے، ظاہر سی بات ہے آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، آپ کے بھی کام کے ہوں گے، اور سوال کے ضمن میں بعض اوقات بہت ساری اچھی اچھی ایسی باتیں بھی آ جاتی ہیں جو عوامی طور پر سیکھنا، سمجھنا اور ان کو جان لینا ہمارے لیے فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ تو آج بھی ایسا ہی ہوگا۔ آخر تک سلسلے کے ساتھ وابستہ رہیے، دیکھتے رہیے توجہ کے ساتھ۔ اللہ نے چاہا تو ڈھیر و ڈھیر علم دین حاصل ہوگا۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ سلسلے کو آگے بھی بڑھاتے ہیں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ برود قیامت میرے نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کو تو آپ جانتے ہی ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مفتی علی اصغر اتاری مدنی، اور مفتی صاحب کے بغیر احکام تجارت ہو بھی نہیں سکتا، تو مفتی صاحب حسب معمول موجود ہیں، لیکن ہمارے پینلسٹ جو ہیں، گیسٹ جو ہیں، وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے لیے بھی، اور بالخصوص ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی گیسٹ کا تعارف میں لے لوں۔ تو حضرت اپنا تعارف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد آصف مکانی ہے۔ بائی پروفیشن میں ایک بینکر ہوں، اور ایک نجی بینک میں ایز اے وائس پریزیڈنٹ ایچ او ڈی کام کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کا پروفیشنل فورم ہے، اس میں بھی ایگزیکٹو ممبر کا پارٹ ہوں۔ جی، میرا نام کامران احمد خان ہے۔ میں ایک آئی ٹی فرم کے اندر ہوں، اور اس میں میرا تقریباً 14 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے آئی ٹی سیلز کا۔ سیلز اینڈ ایس ایل اے دونوں دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور پلس یہ کہ 2 ماسٹرز میں نے الحمدہ کیے ہوئے ہیں، بی اے مارکیٹنگ اور اکنامکس میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، اور ایجوکیشن بیک گراؤنڈ، اور پلس یہ کہ دعوت اسلامی میں پروفیشنل ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں ایز اے والنٹیئر کام کر رہا ہوتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ حضرت جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اعزاز بخشا کہ مدنی چینل پہ ہمیں بلایا، میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ہم دوبارہ ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ پاکستان کے تقریباً آلموسٹ ہر چینل میں میں چاہ چکا ہوں، لیکن مدنی چینل کا یہ تجربہ پہلی بار ہے، چلے اور آتے رہیں گے، اب پہلی بار ہوئی ہے تو دوسری بار ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ دوسری یہ کہ میرا نام سید شاہ ولی وارسی ہے، اور میں کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ کی فیلڈ سے وابستہ ہوں، اور دوسری طرف دوسرا ایک بزنس ہے، میں آل پاکستان پیٹرولیم اینڈ سی این جی ایسوسی ایشن کا جنرل سیکرٹری بھی۔ ویری گڈ۔ چلیں جی، یہ 2 مختلف بزنس ہیں۔ 2 مختلف بزنس ہیں اور 3 مختلف فیلڈز ہو گئی ہیں ہمارے پاس افراد ہے۔ ایک اور چیز بھی ہے رحمان جو ہے، اچھا، دیکھیں دیگر چینل پر آپ کچھ بتانے جاتے ہوں گے، آج آپ کچھ آج پوچھنے آئے۔ ہاں، یہ بڑا فرق ہے۔ لیکن ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے، میں یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین، جب ایکسپرٹس آتے ہیں، کہ تجربہ کار لوگ آتے ہیں کسی بھی فیلڈ کے ہوں، چاہے وہ بزنس کے ہوں، چاہے آئی ٹی سے ریلیٹ کرتے ہوں، چاہے بینکنگ کے ہوں، چاہے سروسز کے تناظر میں ہوں، تو ان کے جو سوالات ہوتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ زیادہ ڈیپلی ہوتے ہیں، زیادہ بریف ہوتے ہیں، اور اس کے اندر وضاحت سوال کے اعتبار سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر کیونکہ روبرو ہوتے ہیں، تو جیسا کہ آپ کو تجربہ ہوگا احکام تجارت میں بعض اوقات کال آتی ہے تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی وضاحت کر دیں تو ہم جواب دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو سائل ہے، سوال کرنے والے ہیں، وہ موجود ہوتے ہیں، تو ہاتھوں ہاتھ مفتی صاحب وضاحت بھی لے لیتے ہیں، مزید کوئی سوال کرنا ہوتا ہے وہ بھی لے لیتے ہیں، اور پھر اس کا ایک پرٹیکولر وے میں فوکس جواب ہمارے پاس سامنے
آ جاتا ہے, کلیئر جواب ہمارے سامنے آ ہم جاتا بھی بہت ساری باتیں سیکھتے ہیں. ظاہر بات ہے ہے. ایک تو آپ بندہ کو سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں میں دین کا تو علم جانتا ہوں اور وہ بھی سیکھ رہا ہوں, روز سیکھ رہا ہوں, ایک ایک گھنٹوں محنت کر کے سیکھ رہا ہوں. اپ گریڈ ہو رہا ہے نا اس سے. تو میں عرض کر رہا ہوں سیکھنا ہوتا ہے, لیکن ہر شعبے کا علم تو نہیں جانتا نا. اب ایک بندہ وہ ہے کہ جس کی فیلڈ کسی شعبے کے اندر 20 سال 25 سال ہے, اس کی بات پختہ ہوتی ہے. اپنے شعبے میں اگر وہ بات بتائے تو صحیح. ورنہ آج کل تو رجحان یہ ہے کہ لوگوں نے اسلام کو تختہ مشق بنا لیا ہے, دین کی ایکسپرٹی نہیں ہوگی اور تبصرہ کریں گے دین کے اوپر. صحیح دیکھنے میں آ رہا ہے. بس دیکھ رہا تھا, اچانک ایک کلپ سامنے آیا, پہلی دفعہ دیکھا جو بندہ سامنے آیا, یہ حرم کا معنی گھر ہے, اور چونکہ کعبہ شریف جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے, تو گھر میں کوئی نماز قصر تھوڑی پڑتا ہے. شریعت نے تو حکم دیا ہے کعبے میں نماز قصر پڑھیں گے ہی نہیں. پوری امت نے آج یہ پہلی دفعہ بات سنی. یہ ان کی اپنی تحقیق ہے. مطلب بتانے بیٹھتے ہیں کہ امت کو بتایا ہی نہیں گیا, کہا ہی نہیں گیا, اور پھر وہ بتاتے ہیں جو کبھی نہیں بتایا گیا, کیونکہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, فریب ہے, جھوٹ ہے. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے. ہم ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے, لیکن ایک بندہ اپنے فیلڈ پر جو بات کرے گا وہ یقینی طور پر ایک ایکسپرٹ ہوگا. تو انہوں نے جو تعارف کروایا تو کئی سوالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں, لیکن مفتی ابھی تو ہم ان سے سوال. تو میرا بھی حق ہے. اچھا, تو یہ جو آئل اینڈ گیس کیا بتائے ایسوسیشن, ہاں جتنے پمپ مالکان ہیں, مالکان, ہاں پمپ مالکان جتنے ہیں ان کے مالکان کی ایک مشترکہ یونین ہے جس کو آپ کراچی سطح پر ہے, سندھ کی سطح, پورے پاکستان کی سطح پہ, اچھا. لیکن میں سندھ کو دیکھ رہا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں وہ پنجاب میں ان کا پیٹرول پمپ ہے, تو ایک ویڈیو کل میں نے دیکھی اور میں نے اس کو بھیجی کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کہنے لگے ہمارے پمپ پہ نہیں ہوتا. میں نے کہا برادری تو آپ کی ہے, کمیونٹی تو آپ کی ہے, بالکل تو کم یعنی کہ جو ڈنڈی مارنے کے جو فارمولے ہیں, بڑے افسوس کی بات, کوئی ڈی سی صاحب تھے, وہ ایک ریموٹ لے کر بتا رہے تھے جب اس کا بٹن دباتے ہیں اور پیٹرول آئے گا پورا آئے گا, اور جب یہ بٹن دبائیں گے دوبارہ پیٹرول آئے گا تو کم آئے گا. یہ پیچھے ایک ایئر جو ہے نا وہ انہوں نے فکس کی ہوئی ہے. تو ویسے تو یہ ہے کہ خطرناک ترین چیز ہے یہ. بڑا وسیع شعبہ ہے اور پیٹرول پمپ ویران ہوتے ہی نہیں ہیں, مطلب گاہک کھڑے ہی ہوتے ہیں. تو گاہک کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسک ان کے پاس چل کر آ رہا ہے, لیکن جو بددیانتی کی کرتے ہیں یہ لوگ, سب نہیں کرتے ہوں گے یقینی طور پر, وہ بڑا قابل رحم پہلو ہے. ان کے اوپر بھی قابل رحم ہے. قابل رحم مطلب وہ جہنم کی عذاب میں اگر جلیں, اس گناہ کی وجہ حقوق العبد ہے نا, حق العبد توبہ سے معاف نہیں ہوگا. اب اس کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہوں تو قابل رحم ہی ہوئے نا, بیچارے ہوئے, لیکن اپنی غلطیوں کا جو ہم نتیجہ بھگتیں گے. چلیں جی سوالات کی طرف بڑھتے ہیں اور وارسی صاحب سے ہی پہلا سوال لیتے ہیں. جی وارسی صاحب کیا سوال ہے؟ جی پہلا سوال چلیں, جب چونکہ پیٹرول پہ بات ہو رہی ہے تو اسی پہ سوال کرتے ہیں. حکومت کی طرف سے ایک کیلیبریشن کہلاتی ہے کہ 1 لیٹر ایکول ٹو 1000 ml, یہ ایک کیلیبریشن, اور آپ نے پورا یہ ناپ دینا ہے. اس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان بھی ہے, اس کے اوپر اوگرا بھی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ OMC بھی ہے آپ کی. یہ تینوں اس چیز کو مانیٹر کرتی ہیں کہ یہ جو فلاں پمپ ہے اس کا تول صحیح ہے یا نہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ تول میں کسی صورت کمی نہیں کرنی چاہیے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سب کو معلوم ہے کہ ان پر عذاب کس وجہ سے ہے, اور سخت وعید ہے اس کے اوپر. لیکن بعض پمپ مالکان یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اب تھوڑا سا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ حکومتی قانون اور شریعت کا قانون, کہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے اگر ±3% ہو تو اس پر آپ کو چھوٹ ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ کیا جا سکتا ہے؟ گورنمنٹ قانوناً یہ اجازت دے رہی ہے کہ اگر آپ کا اس نے تول چیک کیا اور ±3% ہوگا تو ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. جو لوگ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں وہ ہر ہفتے بعد اپنی کیلیبریشن کو چیک کرتے ہیں. کیلیبریشن سے مراد یہ کہ اس کا پیمانہ پورا ہے یا نہیں ہے.
اور بعض لوگ جن کو گڑبڑ کرنی، جیسے آپ نے ذکر کیا، اس نے ڈیوائس لگائی ہوئی ہے، یہ بڑا خطرناک چیز ہے. جب بات آگے چلے گی تو انشاءاللہ ناظرین کے فائدے کے لیے میں ایک چیز بتاؤں گا. اچھا تو اللہ نے چاہا تو یعنی اکثر پمپ پر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ پیٹرول کم آ جاتا ہے. جی تو دو باتوں کا خیال رکھیں تو اللہ نے چاہا تو کبھی پیٹرول کم نہیں آئے گا آپ کو. صحیح. چلے میں پہلے جواب دے لوں آپ کے سوال کا، ہاں اس کا پھر اس تو کو بیان یہ کیجیے. حکومت کی طرف سے زیادہ تو یہ کوئی کرے یا نہ کرے، لیکن عمومی رائے یہ ہے مالکان کی، وہ کہتے ہیں بھائی دل نہیں مانتا اس پہ کہ ہم کیوں اس کو میں ایک بات کم عرض زیادہ کرتا کریں. ہوں، ہم سب کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، تو بعض اوقات بچے آتے ہیں فلاں بچے نے مارا ہے مجھے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، تو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں. شکایتیں کچھ زیادہ آ جائیں تو پھر ٹیچر کو کہتے ہیں بھائی ذرا اس بچے کو سمجھاؤ کہ بدماشی کر رہا ہے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جرم تو ہوتا ہے، لیکن اس جرم کی سزا میں تخفیف رکھی جاتی ہے. اب کوئی بچہ کسی دوسرے بچوں کو ناحق مارے تو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ جرم نہیں ہے، لیکن جب کسی کی طرف سے کوئی زیادتی ہوتی ہے تو آپ ابتداً عفو کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، اس کو سیریس نہیں لیتے. یہ تو میں نے بچے کی مثال دی ہے، اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں. انسان کہتا ہے کہ کیا بات بڑھانی ہے. تو سزا کے تعلق سے بھی یہ گورنمنٹ کا اگر قانون ہے تو وہ سزا کے اعتبار سے کہ بھئی ہماری جو سزا ہے، ہم جب مورد الزام ٹھہرائیں گے، ہتھکڑی ڈالیں گے، تو ہم اتنی سزا پر تو، اتنی غلطی پہ تو سزا نہیں دیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلطی نہیں ہے. پھر ظاہر بات ہے کہ معاملہ جڑا ہوا ہے حق العبد سے. جب ایک سنار حساسیت کے اعلیٰ معیار کو ماپنے کے لیے، یعنی حساس سے حساس وہاں انسٹرومنٹ لگا سکتا ہے کہ ایک ذرہ بھی وہاں نہ چلا جائے، کیونکہ اس کو اپنے رائٹ کا تحفظ کرنا ہے. تو پیٹرول پمپ مالک کو کس نے کہا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کو استعمال نہ کرے؟ اس نے کہا ہے کہ یہ وہ پیٹرول پورا کرنے کے لیے، اور وہ جو 3% کا مارجن غلطی سے آ رہا ہے اس کو برقرار رکھے. ہر بات ہے اگر یہ تول کم دے گا، یہ پیٹرول اب ایک مہنگی چیز ہے، کافی مہنگی چیز ہے، اگر یہ کم دے گا تو آخرت میں تو مواخذہ ہے اس کا. اور فریب بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے کہ جو شو کیا جا رہا ہے اتنی چیز دی نہیں جا رہی، یہ اس کا دھوکہ ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک بڑی چین ہے پیٹرول پمپس کی، میں نام نہیں لوں گا، پورا سسٹم لگایا اس پاکستان بھر میں. وہ بتاتا ہے کہ جناب، وہ ہیڈ آفس کو بتاتا ہے کہ جناب اتنا اسٹاک ہے اس کے پاس، ٹمپریچر یہ ہے اس کے پاس، دیگر اور جو چیزیں ہیں لائیو جو ہے نا وہ چیزیں اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. بھئی جہاں اپنا مفاد تھا ہر چیز کر لی، اس سے بھی آگے چلے گئے. انہوں نے پاکستان میں جو کنویں ہیں وہاں بھی کچھ چیزیں لگائی ہیں کہ بھئی یہاں وہ مشین چلنی تھی چلی کہ نہیں چلی، وہ بھی رپورٹ ہو جاتی ہیں چیزیں. تو جہاں ہمیں اپنا مفاد ہوتا ہے ہم ہر چیز کو اپڈیٹ کرتے ہیں، لیکن جہاں پبلک کا مفاد ہے، جو آپ کا کسٹمر ہے، جو آپ پر اعتماد کر رہا ہے، بھروسہ کر رہا ہے، ہم اس کے تعلق سے بے فکر ہو جاتے ہیں. حالانکہ پیٹرول پمپ کے مالکان، میں نے نہیں دیکھا آج تک کہ کوئی مہنگی ترین گاڑیوں سے کم میں گھومتا ہو. اتنی روزی روٹی یہاں سے مل رہی ہے، تو پھر اس کے اندر ناشکری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رزق کو آسان کیا، آپ کو وافر مقدار میں رزق دیا، اور آپ وہاں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، حق العبد کو تلف کر رہے ہیں. تو یہ اعلیٰ درجے کی ناشکری بھی ہے، اور حق العبد کا جو بوجھ ہے وہ بھی گلے پر لینا ہے، اور اس کا حساب تو دینا ہوگا، بالکل دینا ہوگا. سر ویسے کہنے کو جو ہے نا انہوں نے کہا 3% میں آپ جواب دے رہے تھے تو میں تھوڑا حساب لگا رہا تھا، یہ 1 لیٹر پہ 30 ملی لیٹر بن گیا، اور تقریباً آلموسٹ جو ہے نا یہ 8 روپے کا فرق 1 لیٹر پہ آ جائے گا. ایسا ہی ہے سر؟ بالکل. یہ چھوٹا سا جو فرق ہے وہ یہ آ رہا ہے. آپ 2 نسخے بتا رہے تھے یہ بچے. ہاں، ہاں بچا کیسے جائے چوری سے. ہاں بالکل یہ ضروری ہے.
اور یہ تمام ناظرین اس کو جو ہے نہیں حاضرین بھی سر، حاضرین بھی اور ناظرین بھی. جی تو اصل میں کیا ہے کہ 99% پمپ کی کیلیبریشن یعنی جو پیمانہ ہے وہ اوکے ہوتا ہے. 99%. 99%. وجہ بتاتا ہوں اس کی کیوں. ہاں اب 1% یا 2% ایسے ہیں جو جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ پنجاب میں وہ ڈیوائس لگائی ہوئی تھی. اچھا ڈیوائس کا رجحان معذرت کے ساتھ بولنا نہیں چاہیے ریجن کو برا، لیکن پنجاب کی طرف زیادہ ہے. کراچی میں میرے خیال میں کوئی ایک پمپ بھی نہیں ہوا جس کے پاس ڈیوائس ہو. ٹھیک. اب آپ کے ساتھ گڑبڑ کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے فلاں پمپ سے پیٹرول ڈلوایا، گاڑی زیادہ ایوریج دیا، فلاں پمپ سے ڈلا، یار یہ کیا گڑبڑ، یہ تو اتنا ڈلوایا تو 200 کلومیٹر میں ہی ریزرو آ گیا، یا بتی جل گئی اور اس میں 250 میں جلی تھی. اب بتاتا ہوں آپ کے ساتھ یہ جادو کیسے ہوتا ہے. جی اچھا 99% کی پہلے وہ کر دوں ترجمانی، یا بتاتا ہوں کیوں وجہ ہے. کیونکہ دیکھیں اوگرا بھی ہے، اس وقت کسی وقت آ کے آپ کا پیمانہ چیک کر کسی وقت بھی 24 گھنٹے میں آ جائے گی. صحیح. مثلا آپ نہیں موجود ہیں اپنے آفس میں اور وہ آ جائے گی اور وہ آ کے چیک کرے گی، اس وقت آپ اس کو سنبھال بھی نہیں سکتے، ورنہ تو سنبھالنے والا سنبھال لے گا، یار پہلے بیٹھو چائے پیو یہ کرو جو طریقہ کار ہے. اچھا اوگرا کے علاوہ آپ کی جو کمپنی ہے جس سے آپ پروڈکٹ لے رہے ہیں، جو سی بھی ہو، اس کی بھی گاڑی کسی وقت بھی آ کر کے آپ کی کوالٹی اور کوانٹٹی چیک کرنے کا اختیار رکھتی ہے اور کرتی ہے. اور ہر 2 4 5 دن 10 دن بعد وہ ایک سرٹیفکیٹ آپ کے پلر پہ لگاتے ہیں کہ رائٹ کوالٹی اینڈ کوانٹٹی. اگر مکسنگ بھی ہوگی تو وہ پکڑے گا. اس میں رون کا حساب ہوتا ہے، رون 97 ہے، رون 90 ہے، ہائی آکٹین کا رون اور زیادہ ہے، گاڑی کا مائلیج اچھا ہوتا ہے. تو آپ کی او ایم سی دیکھ سکتی ہے، ویٹ اینڈ میجرمنٹ ڈپارٹمنٹ دیکھ سکتا ہے، اور اوگرا دیکھ سکتی ہے کہ کسی وقت بھی آپ کو آگے پکڑیں گے. تو لوگ کہتے ہیں یار دمجٹ چھوڑو، اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ اچھا منافع مل رہا ہے. آپ ذرا کیلکولیٹ 6-7 روپے میں. اور سچی بات بولوں تو سی این جی میں اتنا کمایا لوگوں نے کہ بس سب کچھ کما لیا، اب کمانے کی ضرورت نہیں. ہاں واقعتاً زمین کے پیسے، مشینری کے پیسے. اب آتے ہیں اس کی طرف کہ گڑبڑ کیسے ہوتی ہے. آپ پمپ پہ پہنچے، آپ نے بولا مثال سمجھانے کے لیے 500 روپے کا پیٹرول. یہ جو نوزل ہوتی ہے نا اس کو وہ تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے رکھتا ہے جو ہوشیار بندہ ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں شکرا ہماری زبان میں، جو شکرا ہے. اب اس نے کیا کرا، وہ جب نوزل کو اٹھائے گا تو آپ سے پہلے ایک آدمی 100 روپے کا پیٹرول ڈلوا کر کیا ہے. وہ نوزل کو جب اس نے اٹھایا تو وہ آٹومیٹک زیرو نہیں ہوگا. سب کمپیوٹرائز مشین ہے، اب تو بہت ایڈوانس ہو گیا ہے، مشینری بھی اچھی آ گئی، ڈسپینسر بھی اچھے آ گئے. تو اب اس نے جب وہ نوزل ٹیڑھا رکھا تھا، چونکہ نوزل جو ہے نا اندر بٹن میں ٹچ ہوتی ہے، جیسے اٹھاتا آٹومیٹک پوری اسکرین زیرو ہوتی ہے، آٹومیٹک اس کو کرنا نہیں پڑتا. آپ آئے اور آپ کا دھیان سامنے کی طرف ہے، یا وہ آپ کو دوسرا شکرا باتوں میں لگائے گا، سر کارڈ تو نہیں ہے آپ کا، سر اسکرین صاف کر دوں. اب آپ اس سے محو گفتگو اگر آپ نے بولا 500 کا پیٹرول، اس نے نوزل ٹیڑھی رکھی تھی، یوں اٹھایا اور 100 روپے سے ہی شروع ہو گیا بٹیں، اور 500 پہ روکا، پیٹرول آیا آپ کو 400 روپے کا. آپ نے یوں کر کے اسکرین کو دیکھا 500 پورا ڈالا ہے، آپ مطمئن ہو گئے. یہاں 100 روپے کا آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی، اب وہ روز قیامت 100 روپے آپ کو بھرے گا. یعنی اس نے اسکرین پوری جو نوزل ہے پوری طرح سیٹ نہیں کی تھی، نوزل رکھی مگر ٹیڑھی رکھی، ریسیٹ نہیں کیا وہ ریسیٹ نہیں ہوا. ریسیٹ. اچھا جب نوزل سیدھی رکھو تو وہ ریسیٹ ہوتا ہے آٹومیٹک، آٹو ریسیٹ. آٹو ریسیٹ. نوزل جب طریقے سے رکھو جو اس کا طریقہ ہے، وہ تھوڑی ٹیڑھی رکھتا ہے. ٹھیک ہے، دو طریقہ ہے نا، بچا کے رکھتا ہے. ہاں اس نے، اور آپ نے زیرو نہیں دیکھا، اس لیے کہتے ہیں کہ لازمی زیرو دیکھو ہمیشہ، کہ زیرو سے شروع کر رہا ہے. اس نے 100 روپے مطلب جو اماؤنٹ کا لاسٹ سمجھ گیا کسٹمر تھا، ہاں اس نے وہیں سے شروع کر دیا، 100 سے شروع کیا اور 500 پہ روکا، 400 کا پیٹرول ہے، سمپل دیٹ، یہ ہو گیا. اچھا اب آتا ہے دوسرا شکرا. آپ کسی اور پمپ پہ پہنچے، اسی کے 2 کے علاوہ کوئی طریقہ ایجاد نہیں ہوا، ہوگا تو ہم ہی بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیں. آپ پمپ پہ پہنچے، اس نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا نوزل اٹھایا سب زیرو. سر زیرو دیکھ لیں. آپ نے کہا بڑا ایماندار ہے، یہ اس سے بڑا چور ہے. صحیح وہ غریب بات ہے نا یہ. جی. وہ آپ کو کہہ رہے ذرا زیرو دیکھ لیں. آپ نے کہا یار یہ تو صحیح ہے. اب ذرا سا آپ ادھر ہوئے کارڈ کے چکر میں یا اسکرین صاف نہیں، زیرو سے لے کے آپ کی مطلوبہ رقم تک، میں تو کہتا ہوں بم بھی پھٹ جائے تو 1 سیکنڈ کے لیے اسکرین سے آپ نے آنکھیں نہیں ہٹانی ہے. اگر آپ نے ہٹائی وہ جادو کر دے گا. وہ کیا جادو کرے گا؟ وہ جادو یہ کرے. پہلی دفعہ تو آپ کو 100 روپے ایسے ہو گیا، اس نے آپ کو بولا سر زیرو دیکھ لیں، نوزل اس کے ہاتھ میں. آپ نے کہا بہت ایماندار اچھا بچہ یہ تو. اب اس نے ڈالنا شروع کیا. سپوز آپ نے بولا 500 روپے، اب 2000 4000 ہو یا جو بھی ہو. اب اس نے پیٹرول ڈالنا شروع کیا. اب ادھر جیسے 400 یا 300 اس نے روکا، یوں کر کے رکھا نوزل 4500 دبا کے یوں سیدھا کھڑا ہو گیا. طے یہ کیا آج ہم نے اور ناظرین نے کہ جب پیٹرول ڈلوائیں تو زیرو بھی دیکھنا ہے، اور جب وہ اسکرین چل رہی ہے وہ بھی دیکھتے رہنا، کہیں دھیان نہیں ہٹانا. اور آپ کی مطلوبہ رقم پہ آگے رک گیا، ختم کہانی. بس اب کارڈ دیں، اب اس سے اسکرین صاف کروائیں.
اب کوئی بات، اب آپ کا پیٹرول پورا آیا ہے. یہ شکرے بہت خطرناک ہیں. میری اپنی گاڑی میں ٹنکی سے زیادہ پیٹرول ڈالا ہے. کیا آپ اللہ، بتائیں ذرا کہ اتنے کاریگر ہیں یہ، تو کیا کہہ سکتے ہیں ہم آپ اس کو. ٹنکی جو سے زیادہ ڈال جو دیا. مینول میں جتنا لیٹر لکھا ہوا ہے، اب آپ سے شکایت کریں تو کیا کریں؟ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ میری نظر اس دن ہٹ گئی تھی. ہماری زبانوں تو سے آپ کہتے نے ہیں روڑا، چھوڑا تھوڑی ہوگا، اس آپ نے نے تو روڑا الٹا لگا لٹکا دیا، دیا اس ہوگا. نے یعنی گھپلا کر دیا. نہیں کچھ کر سکتے آپ، چیلنج آپ نے اسکرین سے نہیں ہٹنا. بس میں کہہ رہا ہوں جیسے وہ شروع کرے زیرو اور آپ کی مطلوبہ رقم تک پہنچے، جی بس پھر بالکل. انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہوگا. کیونکہ میں نے آپ کو اس بات کی گارنٹی دی کہ 99% یا شاید اس سے زائد پمپ کا پیمانہ اوکے ہے، اور لوگ خود بھی نہیں کرتے ہیں، رجحان نہیں ہے. ہاں مکسنگ کا رجحان ہے کہ ایرانی ڈال دو پیٹرول اور پاکستانی. اس پہ بھی مفتی صاحب بتائیں کہ یہ ملاوٹ کے زمرے میں آئے گا یا نہیں آئے گا. چلیں ایک سوال آ گیا یہ کہ ایرانی پیٹرول اور ہے دونوں پیٹرول، ٹھیک ہے، جو اسٹینڈرڈ ہے پیٹرول کا اس سے ہٹ کے کوئی پیٹرول ملا رہا ہے. اسٹینڈرڈ کم ہے ایران کا، ظاہر اسٹینڈرڈ بات ہے، کم ہے. دیکھیں جب ہائی آکٹین اس وقت تو 8 روپے کا فرق چل رہا ہے شاید، ہائی آکٹین کا اور اس کا عام پیٹرول کا. ہاں تو جب وہ اور نیچے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 8 روپے اور سستا ہوا. تو مجھ سے کوئی زیادہ قیمت لے کے گھٹیا مال دے، بس کلیئر یہی ہو تو گئی. دھوکہ ہے. ہاں بالکل دھوکہ ہی. پکچر کلیئر ہو گئی. میں کوئٹہ گیا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. گلی محلوں کے اندر پرچون کی دکانیں ہوتی ہیں نا، ہاں پیٹرول مل رہا ہے. ہاں. یوں پیٹرول پمپ کھلے ہوئے ہیں گلی محلوں کے اندر. جب کہا کیا؟ مشین لگی ہوئی ہے پیٹرول کی ہاں باقاعدہ. وہاں سب ایرانی ہے، ٹوٹل ایرانی ہے. تو اس کے خلاف کارروائی ہوتی رہتی ہے، لیکن پھر لوگ کھول لیتے ہیں. میں خود بائی روڈ کوئٹہ آیا گیا ہوں. رون کا میں مجھے پتا ہے ایرانی پیٹرول کا، لیکن نہ گاڑی نے نوکنگ کی، نہ اے سی کو مسئلہ کچھ نہیں، بالکل بہترین چلی. سب کراچی ہاں میں بھی لیکن ہے. فرق تھا، فرق ہے. یہاں پہ کچھ لوگ کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، کہ وہ کمپنی کا پیٹرول دیکھیں. کمپنی کا پیٹرول تو ظاہر سے تو وہ ایک سٹینڈرڈ ہے، اس میں ذرا سا بھی 19-20 نہیں ہوگا. بلکہ کمپنی آ کر کے اپنا رون اور وہ کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں دیکھتی ہے کمپنی جو ہے نا. اصل میں کیا ہے کہ کمپنی زیادہ کانشیس ہے اس معاملے پہ بنسبت حکومت کے اس کا ویٹنگ اسٹینڈرڈ میجرمنٹ. متاثر نہ ہو. کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ او ایم سی بدنام ہوگی، ٹھیک ہے. بھائی یہ فلاں کمپنی کا پمپ ہے، ایک اس پہ خبر پیٹرول آئے صحیح. گی وہاں شیئر گر جائے گا اس کا. ہاں تو اس لیے وہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آج دیکھ کے کہ کل دوبارہ گاڑی آ گئی، سرپرائز دیتے ہیں وہ. اور یہ اچھی چیز ہے کہ اس سے نکیل ڈلی ہوئی ہے. سرپرائز وزٹ ہوتا رہتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے اس کا فکس نہیں ہے کہ ایک دن بعد آؤں گا، کبھی 10 دن نہیں آئی. نہیں، وہی میں نے کہا سرپرائز وزٹ ہوتے رہتے ہیں اور اس کا فائدہ عوام کو یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی وجہ سے اپنے ہی مفاد میں برانڈ کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے بزنس کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ کانشیس ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوالٹی اور کوانٹٹی پوری مل رہی ہوتی ہے. مفتی صاحب اگلے سوال کی طرف بڑھیں. ہمارے ساتھ آئی ٹی اچھا پیٹرول، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے پاکستانیوں کو پیٹرول پمپ سے بڑی انسیت ہے. امریکہ میں پاکستانیوں کا پسندیدہ جو بزنس ہے وہ گیس اسٹیشن ہے. وہاں پیٹرول پمپ کو گیس گیس اسٹیشن کہتے ہیں. اب ہمارے پاس سوالات آتے ہیں وہاں سے کہ جناب چلو پیٹرول بیچنا تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن اب وہاں جو شاپ ہے وہ بھی کھولنی پڑتی ہے، اور لوگوں کے لیے سستی جو بیٹھک ہوتی ہے. اس طرح ہمارے یہاں کوئٹہ ہوٹل مشہور ہو گیا ہے. وہاں جو کوئٹہ ہوٹل ہے وہ پیٹرول پمپ پر موجود، گیس اسٹیشن پر موجود وہ دکانیں ہوتی ہیں. تو وہاں اکے شکے بھی ہوتے ہیں، خنزیر بھی ہوتا ہے، شراب بھی ہوتی ہے. تو وہاں کے الگ مسائل ہیں. تو کتنی نفاست اور پاکیزگی ہے ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ کہ یہاں وہ سارے جو ہے نا وہ چیزیں نہیں ہیں، اور ہم ایک پاکیزہ فضا میں رہتے ہیں اور ایک کھلے عام اس طرح کے جرائم نہیں ہیں. تو ان چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران احمد خان صاحب، اور یہ آئی ٹی سیل سے وابستہ ہیں. پڑھتے ہیں ان کی طرف اور سوال دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں. جی کامران بھائی. کمپنیز کے اندر سے میں آفس ریلیٹڈ سوال ہے. کمپنی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، سینئر ہوتے ہیں، کچھ ایچ او ڈیز ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے، جو اٹینڈنس ایگزمپٹڈ ہوتے ہیں، جو حاضری سے مستثنیٰ ہوتے ہیں. ان کو وہ کسی ٹائم بھی آئیں ان کی سیلری پوری ملتی ہے ان کو. تو کیونکہ وہ ڈیڈیکیٹڈ امپلائی ہوتے ہیں، وہ ویسے ہی ٹائم بہت دے رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی آف ڈے پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو کمپنی ان کو بولتی ہے کہ آپ اٹینڈنس ایگزمپٹڈ ہیں، آپ جس وقت بھی آئیں تو آپ کی سیلری ریڈکشن نہیں ہوگی. تو اگر ایسے امپلائی کسی دن جو ان کی ڈیوٹی آرز ہیں اس سے کم کام کریں، 8 گھنٹے کی بجائے 4 گھنٹے کریں، 6 گھنٹے کریں، تو کیا ان کو کٹوتی کرانی چاہیے؟ ابھی تو آپ نے کہا ہے کہ مالک کی طرف سے اختیار ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کم ٹائم میں بھی آ سکتے، کم ٹائم بھی دے سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ
ہر جاب کا ایک طرح کا انداز نہیں ہوتا. ہم گورنمنٹ جاب کی بات نہیں کر رہے. گورنمنٹ جابس میں ایسی کوئی صورت نہیں ہوتی، بلکہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں کئی مرتبہ وزارت میں گیا ہوں، وزارت مذہب امور میں. ایونٹ پہ تو رات تک بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، ہفتہ ہفتہ بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میں ایک مرتبہ اسمبلی میں گیا تو بجٹ کی تقریر ہو رہی تھی. پتہ چلا کہ جناب یہاں تو چھٹی نہیں ہو رہی، کہ وہ پیچھے کا جو عملہ اس کا کام اتنا تھا. تو ایسی سہولت کے بھی کم ٹائم دیں. عام طور پر سرکاری محکموں میں نہیں ہوتی. پرائیویٹ محکمے جو ہیں کمپنی کا مالک با اختیار ہے. اگر مالک سہولت دینے کے لیے تیار ہے اور وہ سہولت دے رہا ہے تو اس میں کوئی کبات تو نہیں ہے. دے سکتا ہے، وہ مجاز ہے سہولت دینے کا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ بڑا اہم ہوتا ہے، چابی ہوتا ہے، تو اس کو بلاتے ہی اس ٹائم ہے جب اس کی ضرورت پڑتی ہے، یا اس کو ریلیکس رکھا جاتا ہے کہ یار یہ کہیں اور چلا نہ جائے. میں کچھ دیکھ رہا تھا ایک ملک کے اندر ایک کوچنگ سینٹر، فارسی صاحب، ایک کوچنگ سینٹر کا آئی پی او جاری ہو رہا ہے اسٹاک مارکیٹ میں. 3 ارب روپیہ اسٹاک سے اٹھائے گا اور پاکستانی تو زیادہ بن جائیں گے. اب وہ کوچنگ سینٹر چل رہا ہے ویڈیو بیس. ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ وہ اسکول چل رہا ہے، ورچوئل ہے. اب وہ اتنا اہم ہو گیا، اس کا جو ٹیچر ہے وہ کروڑوں روپے اٹھا رہا ہے، کیونکہ اس کی ورتھ ہی الگ ہو گئی. 2-4 ٹیچر نے مل کر شروع کیا اور وہ ایسا ہوا کہ جناب فگرز اس میں بیان نہیں کر سکتا ایسے، کیونکہ وہ لوگ وہاں تک پہنچ جائیں گے. کیا اب ضرورت ہے ہمیں کسی سے مشورے کرنے کی؟ بعض اوقات ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ سارے کام کی چابی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو وہ قیمتی ہو جاتا ہے. اور یہی طریقہ ہوتا ہے دنیا میں کچھ کرنے کا، کہ آپ قیمتی ہیں تو آپ خصوصی ہیں، آپ قیمتی نہیں ہیں تو آپ خصوصیت آپ کو نہیں مل سکتی. ظاہر بات ہے انسان اسکل وائز اہم ہوتا ہے، امپورٹنس اختیار کرتا ہے اپنی مہارت کے اعتبار سے، اپنی اسکل کے اعتبار سے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ چھٹی والے دن میں بیٹھے ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے کمپلائنس کے اگر لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور جیسے ہمارے چینل میں کیا ہوتا ہے مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن ایک مثال عرض کر رہا ہوں. سیٹلائٹ سے جو کنیکٹیوٹی ہے ایک لگی ہوئی ہے، کوئی یہ تو نہیں کہ روزانہ آ کے چابی بڑھتے ہیں، لیکن بالفرض یہ ڈسٹرب ہو جائے وہ ٹیم سب سے اہم ہو جائے گی. لیکن روز وہ اتنی اہم نہیں ہے کیونکہ روٹین چل رہی ہے. بعض اوقات نوعیت کام کی ایسی ہوتی ہے کہ ایک بندے کی ضرورت جب پڑے گی تو وہ دن رات ایک کرے گا. جب مالک موجود ہے، پرائیویٹ کمپنی ہے، اختیار دیتا ہے وہ، کوئی کا بات نہیں. جیسے کھانے پینے کی ایشو ہے، میرا جانا ہوا ہے ایک آدھ سافٹ ویئر ہاؤس میں، پتہ چلتا ہے کہ جناب یہاں تو یہ بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے، پوری کینٹین کھول کر دی ہوئی ہے جناب مالک نے. کھاؤ پیو. نارملی ایسا کہاں ہوتا ہے، بس ان کو ایک تھوڑا سا الگ ماحول دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ مساج چیئر ہوتی ہے، وہ جم کے کچھ رکھے ہوتے ہیں آپ جی ہاں. ڈمپر وغیرہ، اور اس کے علاوہ وہ ٹیبل ٹینس اور گیمز وہ بھی رکھی ہوتی ہیں، پلے 5 سیشن بھی ہوتی ہیں، تاکہ وہ تھوڑی دیر نشاط حاصل کر لیں بیٹھ کر. اور دماغی کام ہے، دماغی کام سے تھک جاتے ہیں. تو ظاہر بات ہے وہ مجاز لوگ ہیں، مالکان ہیں، انہوں نے اس مناسب سمجھا یہ سہولت دی جائے تو انہوں نے دی ہے. آپ دیکھیں نا کہ یہ جو اسکول ٹائمنگ ہوتی ہے 5 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، 8 سے 1 بجے تک، بعض اوقات 12 بجے تک بھی ہوتی ہے. لیکن وہاں بھی ایک وقفہ دیا جاتا ہے. جہاں وہ وقفہ طلباء کے لیے معاون مددگار ہوتا ہے، وہاں ایک ٹیچر پڑھانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور وہ کنٹینیو پڑھایا جا رہا ہے جناب. تھوڑا سا اس کو ایک وقفہ ملتا ہے، تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہے نا. بعض انجن ایسے ہوتے ہیں وہ ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے.
تو یوں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے اعتبار سے، کام کی نوعیت کے اعتبار سے اس میں خصوصیت آتی ہے، اور جب بندہ خود مالک ہے تو مفتی صاحب، یہ جو آپ نے جواب ارشاد فرمایا، اس میں ایگریمنٹ کیا ہوگا؟ ایگریمنٹ ہوتے ہوئے اسے ٹائم فری کر دیا جائے گا، یا ایک ایگریمنٹ تو ہوگا کہ جی ٹھیک ہے آپ کی 8 گھنٹے کی جاب ہے لیکن اس میں آپ ریلیکس ہیں، 8 گھنٹے پورے دینا چاہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ پورے نہ بھی دیں تو کوئی پرابلم؟ یہ بہت ضروری ہے کہ کم از کم ٹائم لکھا جائے کہ آپ یومیہ بنیادوں پر اتنا ٹائم ضرور دیں گے، ٹھیک یا آپ کے ہیں ہی 8 گھنٹے، ہاں ہم آپ کو استثنا دیں، ٹھیک یہ ہو سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے میں پرائیویٹ جابس کی وجہ سے بات کر رہا ہوں، جو وقف کے ادارے ہیں وہ ایسا نہیں کر سکتے، عرف سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ٹھیک۔ آصف مکانی بھائی کیا سوال کریں گے؟ اتنی ہاں دیر سے خاموش ہیں آپ۔ جی، میں سن رہا تھا اور سیکھ رہا تھا بہت کچھ۔ ماشاء اللہ۔ جی مفتی صاحب، ابھی آج کل جو ہے وہ اے آئی کا دور ہے، تو ڈیفینیٹلی اے آئی نے بہت سی چیزیں آسان کی ہیں، تو بہت سی انڈسٹریز کے اندر خاص طور پہ بینکنگ میں بھی اب ہوا یہ ہے کہ کچھ سافٹ ویئرس آ گئے ہیں یا کچھ روبوٹس بن گئے ہیں جو کہ بیک سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، فرنٹ پہ جو ہے وہ ایک کسٹمر ہوتا ہے جو اس سے ڈیلنگ چل رہی ہوتی ہے، ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے۔ تو کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک طرف پہ روبو ہو، دوسری طرف پہ انسان، اور کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کوئی بزنس ڈیل ہو رہی ہے یا کوئی بھی معاہدہ ہو رہا ہے، تو وہ مطلب طے پائے گا یا نہیں پائے گا؟ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، اے آئی نا پبلک ابھی ہوئی ہے، جی ٹھیک ہے، یوز تو پہلے سے ہو رہی تھی، پبلک ابھی ہوئی ہے، ایسا نہیں کہ پہلے یوز نہیں ہو رہی تھی، اب یہ آزاد کر دی گئی ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس کی بڑی مثال جو ہے وہ مشینیں ہوتی ہیں، جیسے اے ٹی ایم مشین ہے، جی ٹھیک ہے، ہماری آف اور ایکسیپٹنس کس سے ہو رہی ہوتی ہے؟ اے ٹی ایم مشین سے ہو رہی اے ہوتی ٹی ایم موبائل آپ کیا کریں، موبائل سے آئی بی ایف ٹی کر رہے ہیں، بل پیمنٹ کر رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہے۔ نہیں، موبائل تو پھر ہمارے تابع ہے نا، ہیں پھر جی، بھی لیکن بیک وہ اینڈ پہ اپلیکیشن ہماری کمانڈ لے رہے ہیں، جی جی لیکن وہاں سے اپلیکیشن آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر وہ جو زیادہ تر ایئرپورٹوں پہ رکھے ہوتے ہیں جناب، کیوس فریج رکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض باکس میں جو ہے وہ کافی بھی ہوتی ہے اور کئی چیزیں ہوتی ہیں، کیوس اس کو کہتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں، سکہ ڈالتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں، بٹن دباتے ہیں، وہاں سے رپلائی آ جاتا ہے۔ تو یہ صورتیں ہیں، اس وقت جو پورا اسٹاک ایکسچینج ہے، سیکنڈ کے بھی ملی سیکنڈز کے اندر جو ہے نا وہ کمانڈ لے رہا ہوتا ہے اس کا سسٹم، یعنی اب وہ پرانا اسٹاک ایکسچینج نہیں ہے کہ جناب اسکرین لگی ہوئی ہے اور ہر ایک اپنی بولی دے رہا ہے کہ اتنے میں اتنے میں۔ اب بروکر نے ہر ایک کو جو ہے اسکرین دے دی ہے، اور اسکرین میں بیٹھ کر وہ دیکھتا ہے کہ ایک آفر لگی ہوئی ہے، اب وہ دبائے گا یس، Yes. یہاں بٹن دبائے گا اور وہ آفر جو پہلے سے لگی ہوئی ہے وہ میچ کر جائے گی، میچ کر جائے گی تو سودا ڈن ہو جائے گا۔ تو خرید و فروخت کے اندر جو سب سے بنیادی چیز ہے، میرے پاس 2 جلدوں میں کتاب ہے، ایک زمانے میں 2013 میں فوٹو کاپی کروا کے لے کر آیا تھا کسی ملک سے، اتنی موٹی موٹی 2 جلدیں، صرف اس کا ایک ٹاپک ہے، خرید و فروخت میں رضامندی کی اہمیت۔ خرید و فروخت کی جو روح ہے نا وہ رضامندی، یعنی ڈاکہ زنی اور خرید و فروخت میں کیا فرق ہے؟ ایکسیپٹنس۔ یہاں آپ اپنی رضامندی سے تبادلہ کرتے ہیں، وہاں زبردستی ہوتا ہے۔ تو جب خرید و فروخت کی جو روح ہے وہ رضامندی ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم نے وارثی صاحب سے بات کی پیٹرول پر، پیٹرول کے دھوکوں پر، بہت طویل گفتگو ہوئی پچھلی قسط میں۔ اب جو دھوکہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ رضامندی کا مخالف ہے، کوئی بھی اس پر راضی نہیں ہوگا، دکھایا یہ اور مال دیا عیبدار، کوئی بھی راضی نہیں ہوگا، بات تو اتنی کوانٹٹی کی دی کم، کوئی بھی راضی نہیں ہوگا۔ تو کنزیومر کے جو حقوق متاثر ہوتے ہیں نا، یہ اسی صورت میں ہوتے ہیں جب اس کی ناپسندیدگی پائی جاتی ہے، جو اس سے طے ہوتا ہے وہ چیز نہیں پائی جاتی۔ تو خرید و فروخت کے جو مسائل ہیں، ان مسائل کا جو پورا سرکل ہے یہ رضامندی کے گرد گھومتا ہے، اور بعض لوگوں نے لکھا کہ یہ شرط جو ہے ایک حاکمیت کی حیثیت رکھتی ہے، خرید و فروخت میں ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے
اب اس شرط کو لے کر جو عصر حاضر کے مسائل ہیں سارے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ جس طریقہ کار سے بیچنے والے اور خریدنے والے کی رضامندی پائی جا رہی ہے، وہ سے اس کنسیڈر کی رضامندی کے خلاف، اس کے حقوق کے خلاف کوئی چیز نہیں پائی جا رہی، وہ چیز روا ہوگی۔ اس کی ڈفرینٹ شکلیں آ سکتی ہیں، یعنی شریعت ایک یونیورسل اصول بناتی ہے، پرنسپل بناتی ہے، ایک جامع اصول جو ہزارہ اکائیوں کو احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے۔ تو میں نے بات کی ہے آپ سے ان چیزوں کی جن کی کمانڈز فکس ہیں، لیکن جہاں روبوٹ سینس کر رہا ہے اور وہ اپنا سینس استعمال کر رہا ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہوگا کہ اس کی جو سینس ہے وہ کس درجے کی ہے جناب۔ ابھی تو یہ اے آئی روبوٹ ابتدائی مرحلے میں ہے جناب، جس نے اس کو بنایا ہے وہ واپس سے باہر ہو گیا ہے اور اچھل کود کر رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے چیزوں کو لاک کر دینا کہ بھئی یہ بٹن آئے گا تو یہ بٹن ظاہر ہو جائے گا، یہ کمانڈ آئے گی تو یہ ظاہر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب پتہ نہیں آپ آئی ٹی لوگ کے لوگ اس کو کیا کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے اس روبوٹ کی سینس، اس کا جو اپنی ذہانت ہے یا اپنی سوچ ہے اس پر لینا، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب تک اتنی پختگی نہیں آئی ہے۔ جو پہلی والی چیز آپ جناب کوئی موضوع دیں ایسا جھوٹا قصہ گرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پتہ نہیں کیا کچھ کہے جا رہا ہوتا ہے، پھر اس کو کہو کہ تم نے تو یہ کیا ہے، جی میں معذرت چاہتا ہوں، ایسے ہی پھر جواب آ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم اس کی جو صلاحیت ہے ابھی اس میں نہیں جائیں گے۔ ہاں اس کی صلاحیت جا کے لاک ہو جاتی ہے، ابھی اس کے اندر 50 آپشن آ گئے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس ایک ٹیلیسکوپ ہے یا فضائے میں موجود ہے، 40,000 آئٹم اس میں فیڈ ہے جو خلا میں نظر آتے ہیں، جیسے مشتری ہو گیا، اس بڑے بڑے سیارے چھوٹے چھوٹے بھی ہیں۔ 40,000 آئٹم ہم نے امریکہ سے امپورٹ کیے، اس میں نصب ہے۔ آپ دن کو تو یہ مجبوری ہوتی ہے نا، روشنی ہو جاتی نظر نہیں آتی، لیکن اس کو تو پتہ ہے کہ فلاں چیز کہاں ہوگی۔ آپ دن کو دبائیں یا رات کو دبائیں، اس کو صرف آپ لکھیں، وہ اپنی جو اس کے اندر کیلکولیشن ڈالی گئی ہے اس پر جائے گا کہ یہ چیز اس وقت کہاں ہوگی، آٹو موو کرے گا، وہاں پہ لے جائے، اینگل سیٹ کرے گا اور وہاں جا کے فکس ہو جائے گا۔ چاند کے اندر بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کہ بھئی مون، اس کے اندر اس کا ڈیٹا ڈلا ہوا ہے، کیونکہ یہ جو چال ہے اس کی وہ ایک خاص مدار کے اندر ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس وقت یہ جو چیز ہے یہ کہاں ہوگی، آبجیکٹ کہاں ہوگا، وہیں جا کے فکس ہو جاتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو یہ بھی اے آئی کا استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کو لاک کیا گیا ہے، اس کو آپشنس نہیں دیے گئے۔ ان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اے آئی یوز ہو رہا ہے اور فکس آپشنس کے ساتھ ہے جو تو کوئی حرج اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ اگر اپنا سینس یوز کرتے ہوئے کوئی چیزیں لے کے آ رہا ہے تو وہ ایک بات اور ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اگر وہ سوالیہ نشان کبات، اچھا اوکے، وہ بھی ابھی سوال نہیں کہا، اس پہ ابھی اس پہ ڈسکشن ہم نے کبات نہیں کہا، اوکے، اس پہ سوال سوالیہ نشان ہے، اس کی تفصیل آئے، کہاں استعمال ہو رہا ہے، کیا چیز ہے، ریزلٹس کیا ہیں، کیونکہ ایک ہوتا ہے تجربہ۔ ڈاکٹر نے دوا زہر کھا کے نہیں دیکھا ہوتا، تجربے سے ثابت شدہ ہوتا ہے کہ جس نے زہر کھایا بندہ مر گیا، تو وہ تجربے کی روشنی میں ایک ظن غالب کا حکم بیان کرتا ہے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے، تو پھر تجربات ثابت کریں گے کہ کون سی چیز کیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کے اختتام کو پہنچا، یہ ایپیسوڈ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک بھی، نیکسٹ پروگرام میں بھی یہی پینل ہوگا، سوالات ہوں گے اور انشاءاللہ مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے اور علم دین کی بہاریں ہوں گی۔ اللہ نے چاہا تو دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔